رب العالمین نے فرمایا لقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. ہم نے موسیٰ کے چہرے پر کشش اور محبت کی ایسی چادر تان دی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں اتر جاتے تھے. محبوب بنا دیا اپنے کلیم کو. صندوق کھولی گئی. فرعون کا خیال تھا ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، لیکن ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا ہیرا. ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں، رشد و ہدایت کا. فرعون نے موسیٰ کے جبین کو پڑھا، فیس ریڈنگ کی. بڑا عیار تھا کمبا. اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگا چہرہ بہت خطرناک ہے، یہ محکوم کا چہرہ معلوم نہیں ہوتا، غلامی کرنے والا چہرہ نہیں، اس میں تو انقلاب کی جھلک نظر آتی ہے. چہرے بھی تو بتاتے ہیں نا جی. لوہے جبی پہ سخت ہے روداد زندگی، لوہے جبی پہ سخت ہے روداد زندگی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں. زمین بولتی ہے نا. چہرہ دیکھ کر کہنے لگا خطرناک ہے، انقلابی کا چہرہ ہے، غلام کا نہیں. ذبح نہ کر دے اسے، کہیں وہی نہ ہو. سیدہ آسیہ قریب بیٹھی ہے، فرماتی ہے ہوا نا نالائق، اولاد تو یہ ہے کوئی نہیں، جب مر جائے گا تو تیری کرسی پہ 2-2 ٹکے کے آدمی قبضہ کر لیں گے. میرے رب نے تجھے ایسا بچہ دے دیا جو تیرے تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لو، تیری آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، تیرے تخت کو سنبھالے گا، تیری کرسی پہ بیٹھے گا. پھر ان کہنے لگا بالکل اچھی بات کی تو نے، واہ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تھا. خدا نے کیے ہیں. انسان بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب شے ہے. انسان ماننے پہ آ جائے تو ایسوں کو خدا مان لیتا ہے، اور انکار کرنے پہ آ جائے تو اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے. مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تھا. واقعی اچھی بات ہے. اعلان ہو گیا، خدا کو بیٹا مل گیا، اور خدائی میں جشن کا اعلان ہو گیا. دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا. رب العالمین کا وعدہ مچل رہا ہے. دائیاں تو آئی، لیکن جو بھی دائی اٹھاتی ہے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے منہ پھیر لیتے ہیں. فرعون جھڑکتا ہے، گندی ہو تم، تمہارے ہاں نفاست نہیں ہے، نظافت نہیں ہے، لطافت نہیں ہے، بو آ رہی ہے تمہاری باڈی سے، ہٹ جاؤ، آخر خدا کا بیٹا ہے، مذاق تو نہیں. وہ ہٹ جاتی ہے. دوسری آتی ہے کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی کہ معلوم نہیں میرا حشر کیا ہوگا. وہ اٹھاتی ہے موسیٰ، انکار کر دیتے ہیں دودھ پینے سے، نہیں پیتے دودھ. ساری گالیاں ناکام ہو گئی. حضرت کلیم کی بہن دیکھ رہی ہے یہ منظر، جہاں کھڑی ہے وہیں سے آواز بلند کی، ہلا دلکم مالا میت فولو، اگر مجھ پہ اعتماد کرو تو میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ یقیناً قبول کر لے گا.
چھوٹے منہ سے بڑی بات. لیکن فرعون نے کہا اچھی بات ہے چونکہ ہم ضرورت مند ہیں. دیکھ لو درباریوں کو بھیجا, وہ بچی لے آئی اپنی والدہ کے گھر, حضرت موسیٰ کی بہن, حضرت موسیٰ کی بہن لے آئی فرعون کے درباریوں کو اپنے والدہ کے گھر. فرعونیوں نے ام موسیٰ سے کہا تمہیں خدا بلاتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کے بیٹے کو دودھ پلانا ہے. اور بچی نے جا کے بتا دیا کہ اماں جی ہمارے بھیا فرعون کے دربار میں پہنچے ہوئے, ساری سچویشن بتا دیں. وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا, میں نے آپ کا اس لیے بتایا ہے کہ شاید آپ کا دودھ پی لے. بات تو ساری سمجھ گئی کلیم اللہ کی والدہ کہ میرا رب کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے. تو جو وہاں دودھ نہیں پینے دیتا باقی سارے مرحلے بھی بحسن خوبی طے ہوں گے. فرعون کے درباریوں سے کہا جاؤ اور اپنے خدا سے کہہ دو میں اس کے وہاں نہیں آ سکتی, بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہیں بھیج دو ورنہ ہوا کھاؤ. خدا کی بات نہیں مانتی, خدا کے دربار میں نہیں آتی, ماری جاؤ گی. اس نے کہا دیکھا جائے گا. دربار میں آ کر انہوں نے رپورٹ دی بڑی متکبر ہے, بڑی مغرور ہے, آپ کی بات ہی نہیں مانی. اس نے کہا تو پھر زندہ کیوں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ اسے ٹھکانے لگا کے آنا تھا. سیدہ آسیہ نے فرمایا ہوا نا نالائق, ہوا نا نالائق, بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا. تو وہ جو نہیں مان رہی, وہ جو ناز کر رہی ہے, آخر کوئی قیمت ہے نا اس کی. اگر وہ بھی بے وزن بے قیمت ہوتی تو ان دائیوں کی طرح چلی آتی لالچ میں. آخر اس کی کوئی اہمیت ہے جبھی تو یہ ناز کر رہی ہے. بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا, اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اکڑتا بگڑتا بھی تو ہے, بچے کو وہی بھیج دو کوئی بات نہیں. دودھ پی لیا تو اس کے ساری نزاکتیں سر آنکھوں پر, اور اگر دودھ نہ پیے تو بے شک خنجر بھی ساتھ بھیج دو اور اپنے درباریوں سے کہو اس کا گلا کاٹ کے لائے. کہنے لگا یہ بات بھی بڑی اچھی کی تو نے, میرا تو خیال ہی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاہی آداب میں اٹھائے, شاہی آداب میں اٹھائے گئے اور لائے گئے. رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اِنَّا رَادُّوكِ إِلَيْنَا نہیں, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. کلیم والدہ کے ہاں پہنچے. ام موسیٰ نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا, بچے نے لپکتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا. اور درباری دوڑے فرعون کے پاس. ہر شخص کراس کرنا چاہتا ہے دوسروں کو تاکہ میں پہلے پہنچ کر اطلاع دوں, سب سے بڑا انعام مجھے ملے. وہ اس کو گراتا ہے, وہ اس کو گراتا ہے, گرتے پڑتے ہیں. فرعون کے دربار میں پہنچے, کورس میں سب نے کہنا شروع کیا. کورس میں فرعون نے کہا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, ایک بولو. اس نے کہا جو ایک بولے گا تو وہی لے جائے گا, سب کچھ باقی کیا رہیں گے. اب ایک بولنے کے لیے بھی سب بولنا شروع ہو گئے. میں بولتا ہوں تم ٹھہرو. فرعون نے کہا سب کو برابر ملے گا, اب بکو. تو بتایا گیا بچے نے دودھ پی لیا. فرعون نے کہا جس گھر میں میرے بچے نے دودھ پیا ہے وہ گھر بھی آج کے بعد شاہی گھرانے میں شامل ہو گیا. اس خاتون کو بھی وہی پروٹوکول ملیں گے جو شاہی گھرانے کی خواتین کو ملتے ہیں جس نے موسیٰ کو دودھ پلایا. اس کے اخراجات بھی ہمارے شاہی اخراجات میں سے پورے ہوں گے, اور ایک چاقو چوبند فوجی دستہ بھی
اس گھر کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے تاکہ میرے بچے کو کوئی خطرہ درپیش نہ آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ جان بھی بچائی کہ نہیں؟ دودھ پلایا کہ نہیں؟ گھر میں گود میں پہنچایا کہ نہیں؟ اور پھر آگے چل کر ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجایا کہ نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس ہدف کو پا لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ جس نے اصحاب رسول سے وعدہ کیا ہے کہ خلافت کی مسند پر وہی آئیں گے جو ایمان و عمل کے معیار پر پورے اتریں گے، وہ وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں؟ وہ میں نے تھوڑے سے جو ایگزامپل آپ کو سنائے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دیا ہے ماضی کا، صرف اسی لیے۔ وہ ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے، وہ کلیم سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے، وہ موسیٰ سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ محمد کے رضاکاروں سے اگر وعدہ کرے تو پورا ہوا کہ نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم کے وصال کے بعد مسند خلافت پہ آئے۔ منافقین کہتے ہیں جبرن آئے، منافقین کیا کہتے ہیں؟ جبرن آئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں جبرن نہیں آئے، اللہ کے پروگرام کے مطابق آئے۔ اگر صدیق اکبر کی خلافت کو علی منہاج رسالت نہ مانا جائے، اگر صدیق اکبر کی خلافت کو معیار حق و صداقت نہ مانا جائے تو نہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور نہ اس امت کا وہ دور اولین اس امت کی رہنمائی کے لیے کسوٹی ثابت ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وعدہ کے مطابق مسند خلافت پر آئے۔ میرے عزیز دوستوں، وصال نبوی کے بعد بڑا نازک موڑ تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سناٹے میں آ گئے۔ قائد کی موت نے انہیں گھائل کر دیا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کے درو دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کے بچہ کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی۔ حسنین کریمین رو رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آنسو بند نہیں ہوتے تھے، فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علیہ الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا کی موت نے جو میرے دل کے صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت حسین بھی رو رہے ہیں، حضرت حسن بھی رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار ننگی ہاتھوں میں لیے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی نے رحمت عالم کی موت کے بارے میں کچھ کہا تو میں سر اڑا دوں گا۔ مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سارا مدینہ سوگوار ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، لیکن
ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کراچی کا بناسپتی عاشق جشن منا رہا، یہ جشن منا رہا ہے۔ اونٹ گاڑی پہ بھی ہار، ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار، ہار میاں ہار، ہارا تو نہ ہارا، کچھ کہہ تو گیا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ تمہارے میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں تھا، یہ دین نہیں ہے، جلوس بازی، سیاسی راستہ ہموار ہو رہا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم عشق اور محبت اور رسول کے ٹائٹل میں قوم کو الو بنائیں گے۔ پنجاب کا ایک وہ رکھتا قد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے بیچارہ، وہ کہتا تھا الیکشن میں ہم آئیں گے، نعرے رسالت لگائیں گے اور سارے محاذ جیتتے چلے جائیں گے۔ کیسے محاذ جیتے؟ ضمانتی سب میں نے کہا الیکشن 1988 کا مجھے اور کوئی پتہ نہیں، جو جیتے ہیں وہ بھی خوش رہے، جو ہم تو بھائی غیر سیاسی لوگ، جو ہارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہم تعزیت کریں، لیکن الیکشن 1988 میں سلام کرتا ہوں تیرے نتائج کو، قبر پرستوں کا صفایا کر دیا، صفایا، مجاوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ ایک صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتے تھے میرے پاس 2 لاکھ حور ہے، جیتنے کے گر ہے۔ غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، اللہ تمہاری عزت نفس میں اضافہ فرمائے، اللہ تمہارے بچوں کی آنے والی زندگی کو بلندیاں عطا فرمائے۔ تم نے اس پہلو پر جو فیصلہ کیا ہے، عبد المجید ندیم کا سلام قبول کیجیے۔ 4 نومبر کو میں جب نیو یارک سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے اخبار اٹھایا، دیکھوں کیا خبر ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی سرخی پہ خبر، اخبار کے پہلے صفحے پہ ہمارے مولانا کی تصویر، ماشاءاللہ بڑے رنگین، وہی سرخ ہوٹ، خون شہادت سے سرخ نہ، پان کی سرخی سے سرخ رکھنے کا ہے نا جی، ہوٹ سرخ رکھنے ہیں، لپسٹک نہ صحیح، پان کی سرخی صحیح، سرخ رکھنے ہیں بہرحال۔ اور سرخی یہ تھی کہ میں تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، خواب میں حضرت غوث پاک آئے، انہوں نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو میں کھڑا ہو گیا۔ اس لیے شکست کے دوسرے دن بغداد پہنچ گئے کہ چنگا بیڑا غرق کیتا ہی۔ ڈرا رکھا تھا، غریبوں کو ڈرا رکھا تھا انہوں نے کہ ہم غوث پاک والے ہیں، ہمارا غوث پاک ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ وہ پوری کا کیا تھا، وہ 12 سال کا بیڑا تیر آیا تھا۔ سبحان اللہ، گھر گھر کے ٹوٹ کے سنائے غریبوں کو، گھر گھر کے ٹوٹ کے سنائے غریبوں کو، ایکسپلائٹ کیا گیا۔ حضرت تو 12 سال کے بیڑے پار دیتے ہیں تو ہم بھی کر سکے۔ ایسا بیڑا پار ہوا نا، یقین فرمائیے روح کو سکون مل گیا۔ اور بیچارہ خود تو گیا، اصغر خان کو بھی، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈوبے۔ وہ پھر بھی صاحب حیا تھا، داڑھی منڈا ہے نا بیچارہ، اسے پھر بھی حیا آ گئی، اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں پالیٹکس سے بھی، مجھے نہیں چاہیے جس سے۔ اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اور ہارے اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا اور بھی نہیں ہارے، ہارے تو کسی نے حضرت غوث پاک کو تو استعمال نہیں کیا تھا نا جی۔
اور یہ اس کی زندگی کا آخری الیکشن تھا انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا. دیکھو نا جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جب اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون ہے پھر میرے پاس آئیے گا، پھر میں آپ کو رائے دوں گا کہ وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون آئے میں آپ کو رائے دوں گا وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے. اس وقت کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ اس وقت کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ برطانوی قانون ہے نا، برطانوی قانون ہے نا. اور مولانا ضیاء الحق صاحب نے بھی وہی قانون رہنے دیا نا جی، یا اس کو ختم کیا؟ ختم کیا اس قانون کو؟ نہیں کیا نا، اس کو رہنے دیا نا. اور غریبوں سے کہا برطانوی قانون پڑھا رہے ہو پھر بھی اسلام مان لو. غریبوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. اس نے کہا یہ مولوی مانتے ہیں تم کیوں نہیں مانو گے؟ غریبوں میں اس لیے تو تمہیں سلام کرتا ہوں کہ تم نے کہا یہ سارے مولوی تمہیں مانے لیکن ہم نہیں مانیں گے. جزاکم اللہ. اکبر کے دربار میں بھی یہی ہوتا تھا. اکبر جب دین اکبر بنا رہا تھا نا تو اس کو بھی اس قسم کے بکے ہوئے ملاؤں کی قطار ملی تھی. لمبے لمبے جبے صافے بندے ہوئے براؤن کلر کے گرین کلر کے باپو بنے ہوئے، ہاتھوں میں موٹی موٹی تسبیاں چمکتے ہوئے دامے، لمبے لمبے جبے قطار میں جب آتے تھے اکبر کے دربار میں تو ایک سما بند جاتا تھا. اکبر پوچھتا تھا علماء کرام میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان کی لڑکی ہندو کے گھر بیوی بن کر جا سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے. یہ مولوی کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے. یہ جنس ہر دور میں ہوتی ہے. آپ اب گھبرا گئے؟ یہ ہر دور میں ہوتی ہے. اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں. کیوں اللہ صاحب؟ مجھے بے شک کوئی فرق نہیں سر، دین وہی ہے جو آپ کہیں. اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ میرے دربار میں تعظیماً سر جھکانا نو پرابلم. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ یہ کہتے بے شک جائز ہے جی، تعظیمی سجدہ. جائز کیا ہوتا؟ ہم پہلے سجدہ کریں گے. اکبر کے دربار میں آ کر جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے. سلام کا رواج ختم ہو گیا تھا. اکبر کے دربار میں جب یہ بکے ہوئے ملا آتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر. عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے. اللہ اس اندھیری رات میں یہ جو رات کے چمگادڑ ہوتے ہیں نا، رات کے چمگادڑ، ان میں پھر ایک جگنو چمکا، ایک جگنو چمکا جس کے کردار پر ایشیا کے مسلمانوں کا سر اونچا ہو جاتا ہے. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ بکے ہوئے ملاؤں کو قطار اندر قطار اپنے سامنے جھکا لو، مجدد کا سر تک سکتا ہے، غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا. میرے عزیز دوستوں، جیل میں ڈال دیا گیا مجدد الفسانی کو، جیل میں ڈالا گیا اور اکبر اپنے درباریوں سے ایک دن کہنے لگا ملا ہمارے آگے نہ جھکا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ ہم ایک مولوی کو بھی نہ جھکا سکے. یہ بات چلتی ہوئی جہانگیر اپنے درباریوں سے کہتا کیا کریں؟ درباریوں نے کہا سر تجویز آئی ہے، الہامی تجویز ہے، الہامی تجویز ہے. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دربار کے آگے ایک دیوار بنا لیجئے، اس کے نچلے حصے میں کھڑکی اور ونڈو لگا دیجئے، مجدد الفسانی کو لائیے، اس کھڑکی سے گزاریے. جب کھڑکی سے گزریں گے تو سر تو نیچا کر کے گزریں گے نا، ہم فتوا دے دیں گے، سجدہ ہوگا. فتوا تیار ہے. فتوا نہ ہوا، لیمار کیٹ کی مولیاں ہو گئی. یہ ذرا جھکے سے ہم فتوا دے دیں گے، سجدہ ہو گیا. تو اس نے کہا شاباش شاباش، تم نے حق زکات ادا کر دیا، شاباش، خوش کر دیا تم نے، ابھی کرتا ہوں. دیوار بنائی، نیچے اس کے کھڑکی لگائی، ونڈو لگائی.
اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل سے نکال کر لایا گیا زنجیروں کی جھنکار میں. زنجیروں کی جھنکار میں. اقبال کہتا ہے نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب اس دیوار کے سامنے آئے اور دیکھا کھڑکی لگی ہوئی ہے اور اس سے مجھے گزرنا ہے, سارا پلان سمجھ گئے. پہلے سر گزارنے کے بجائے بیٹھ کر دونوں ٹانگیں گزار لی. دونوں ٹانگیں گزار کر سر نکال کر کھڑے ہو گئے اور جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمانے لگے یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ شاہوں کے دربار میں جھکتا پھر, یہ اس کی امانت ہے, اسی کے آگے ہی جھکے گا. رہا تو اگر تو مجھ پر مسرور ہونے کا الزام نہ لگاتا تو اتنا قیمتی بھی نہیں کہ میں تجھے پاؤں کا شیشہ دکھاتا پھروں, لیکن مجبور تھا آ گیا تو پھر اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ. میرے عزیز دوستو, سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ ناراض نہ ہونا. سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اور کرام کی ولایت پر حق, بزرگان دین کی عظمت پر حق. کہا کرتا ہوں سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جوتے مل جائے تو میں اپنے سر کا تاج بنا لوں, ان کے پاؤں کی خاک مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں, ان کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں, لیکن سجدہ کس کے لیے؟ ملا کہتا ہے نہیں, تعظیم ہے, بزرگوں کی تعظیم ہے. میں نے کہا نہیں, یہ اللہ کے حق میں تقسیم ہے. مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہے جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. انسانی جبین کی عاجزیوں اور سجدوں کے لائق کون, مصائب و مشکلات میں کام آنے والا حقیقی مشکل کشا کون, حاجت روا کون, بیڑے پار کرنے والا کون, بیماروں کو شفا دینے والا کون, رزق دینے والا کون, اونٹ کے گلے میں بھی ہار, ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار, کار پہ بھی ہار, گھوڑے کے گلے میں بھی ہار, مولوی صاحب کے گلے میں بھی. پتہ نہیں چلتا ان میں سے جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کا بچہ بچہ رو رہا ہے, مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور یہاں جشن. تم نے حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو اس طرح مناؤ جس طرح صدیق اکبر نے منائی. آؤ مل کر رحمت عالم کی ولادت کی خوشی منائیں, اس طرح جس طرح فاروق اعظم نے منائی, عثمان ذو النورین نے خوشی منائی, علی المرتضیٰ نے خوشی منائی, حسن و حسین نے خوشی منائی. پوچھتا ہوں آپ سے, انہوں نے جلوس نکالے, گتکے کھیلے, ڈانس کیے, ہاروں کی نمائش کی, باز آ جاؤ ہاروں سے ورنہ ہار جاؤ گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے, فرماتے خبردار کسی نے اگر رحمت عالم کی وفات کی بات کی سر اڑا دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا لیک ابن الخطاب, او عمر خطاب کے بیٹے بیٹھو, میری بات سنو. سارا مدینہ جمع ہو گیا, سارا مدینہ جمع ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صدیق اکبر خطبہ دینے والا ہے.
جب خطیب ایسا ہو تو سارا مدینہ کیوں جمع نہ ہو جائے؟ صدیق اکبر نے خطبہ دیا، غور سے سننا، بچا بھی سکو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اجمیوں کا معدہ بہت کمزور ہوتا ہے، کس سے کہانیوں کے مارے ہوئے ہیں نا اجمی۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کتنا دو ٹوک انداز ہے، کتنا دو ٹوک انداز ہے، کوئی لبی لپٹی نہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب تھے، معبود نہیں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب تھے، معبود نہیں تھے۔ لیکن اگر کسی نے رسول کو معبود مان لیا کہ یہ کبھی مرنے والا نہیں، تو میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھنے والوں کے لیے یہ خبر سوہان روح ہے فی الواقع کہ وہ تو فوت ہوئے، لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں میں انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ ان کا ذاتی تبصرہ، یہ ان کی پرسنل فیلنگز۔ اب کوٹ کیا قرآن کریم کی آیت کو، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں۔ اب ہم نے رونا دھونا نہیں، ہم نے ماتم نہیں کرنا، ہم نے ان کی امانتوں کو سنبھالنا ہے۔ بے شک اللہ ہمارے تعاون کا محتاج نہیں، بے شک اس کا دین ہمارے تعاون کا محتاج نہیں، لیکن ہمیں تو اس کی رضا کی ضرورت ہے، ہمیں تو اس کے دین کی ضرورت ہے۔ اب ہماری بقا سلامتی کا راز اس میں ہے کہ قائد نے جو ہمیں امانتیں دی ہیں وہ امانتیں پوری کریں، وہ مشن پورا کریں۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے اس خطبے نے پوری امت کے لرزتے ہوئے قدموں کو سنبھالا دے دیا۔ مرتدین کی سرکوبی میں، منکرین زکات کی سرکوبی میں اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں صدیق اکبر کی خلافت میں جو تاریخ ساز فیصلے ہوئے وہ تا قیامت ملت اسلامیہ کے لیے معیار ہے اور حجت ہے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، اسی حوالے کی نسبت سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اس کی کہاں گنجائش ہے کہ کوئی ختم نبوت کا منکر صوبائی حکومت کا
صوبائی حکومت کا ذمہ دار اور افسر بن جائے، یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں حکمرانوں سے، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر مت لاؤ ورنہ تمہارے مصائب ختم نہیں ہوں گے۔ سندھ میں فسادات کی آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے کہ نہیں بھڑک رہی، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کئی آج دہرا رہا ہوں، ان فسادات کے پیچھے قادیانی جراثیم کا ہاتھ ہے، قادیانی عناصر کا ہاتھ ہے۔ میں دعوے کو کہتا ہوں، آج اگر تم صوبائی حکومت سے قادیانی عناصر کا خاتمہ کر دو تو انشاءاللہ پورے صوبے میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، قادیانیت۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ کا ایک اعلی افسر قادیانی متعین کیا گیا، جبکہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ اس ملک کی تاریخ میں اسمبلی کا ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے جو ریفرنس پاس ہوا، متفقہ فیصلہ ہوا، وہ تمہارے قائد کی قیادت میں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، حقائق تمہارے قائد کی قیادت میں جناب قومی بندوں کے زمانہ میں ہوا، اور تاریخ بلا شبہ یہ کریڈٹ ان کو دیتی کہ ان کے دور حکومت ملک ملت کے ان دشمنوں کے بارے میں اسمبلی میں متفقہ فیصلہ ہوا، جو آنے والے فیصلوں کے لیے سنگ بنیاد قرار دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس صوبے میں بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اگر اس صوبے میں کسی اعلیٰ عہدے پر کوئی قادیانی بٹھایا جائے تو نہ صرف اللہ کا غضب رحمت للعالمین کا ناراضگی ہم پر نازل ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے قائد کی روح بھی اس سے خوش نہیں ہو سکتی۔ میں اس کانفرنس کے حوالے سے دیکھیے، یہ بھی ہماری حب الوطنی اور امن پسندی کی دلیل ہے کہ ہم آپ کو بردست باخبر کر رہے ہیں، اور میری آواز انٹیلیجنس کے احباب کے قلم سے ذمہ دار حضرات تک پہنچے گی۔ بلا تاخیر اس قادیانی کو اس منصب سے ہٹا دیا جائے اور اس منصب پر کسی مسلمان کو لایا جائے۔ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جو متفق ہے وہ ہاتھ اونچا کرو۔ اس سے پہلے سنیے، اس سے پہلے کہ کچھ لوگ اس مسئلے کو آڑ بنا کر سڑکوں پہ جلوس بازی کریں، اس سے پہلے کہ اس مسئلے کو آڑ بنا کر تمہارے سیاسی حاسدین فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم صحیح وقت پر یہ صحیح فیصلہ کر دو کہ اس منصب سے قادیانی افسر کو ہٹاؤ اور وہاں کسی مسلمان کو لاؤ۔ یہ دوستانہ بات ہے، منصفانہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اسلام کا وہ سنہری دور ہے جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے معیار اور حجت ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دور میں ان حالات میں اپنے شاندار ماضی کا یہ تابناک باغ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حسب معمول ان کانفرنسوں کی تشکیل دی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے جس جوش اور ولولے کے ساتھ ان کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کر دعا کے بعد نہیں کھڑے ہو جائیں بے شک، لیکن
دعا مانگتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں ان کے جان مال ایمان آل کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پر اس ضمن میں درخواست کی ہے، میں ان سب کا نام لے نہیں سکتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ حق تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اس سرزمین کو قرآن و سنت کا آئین عطا فرما. دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما. اس سرزمین کے دوستوں کا بول بالا فرما. اس سرزمین کے دوستوں کا بول بالا فرما. حق و صداقت کی بنیاد پر اہل حق کو استقامت اور اتحاد عطا فرما. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے لشکر کی نصرت فرما، مدد فرما. اے اللہ الیاسی لشکر کو پوری دنیا میں اپنی تائید و حمایت سے مالا مال فرما. یورپ، افریقہ، ایشیا میں آج محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہی حق و صداقت کے دائی بن کر جس کاوش اور محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی کامیابیوں اور فتوحات میں اضافہ فرما. ملت اسلامیہ کو مسئلہ ختم نبوت میں کامیابی عطا فرما. تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے مشن پر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی عطا فرما. میں آپ تمام حضرات سے دینی مدارس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمانی کے والد محترم پچھلے دنوں انتقال کر گئے ہیں، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. مولانا ادریس صاحب میرٹھی پچھلے دنوں انتقال فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. باقی بھی ہمارے جتنے بزرگ، جتنے بھائی، جتنی مائیں بہنیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے لیے میں آپ بزرگوں کو، نوجوانوں کو اور اپنے دوستوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قافلے میں عملاً شریک ہو کر ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اس ملک کی نظریاتی تعمیر کا فریضہ ادا کر سکیں. اس ایریا میں ہمارے رکن سازی کے لیے حافظ تاج محمد صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے میری موجودگی میں. میں اس ایریا میں بسنے والے دوستوں کو چاہے وہ کسی سیاسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجلس کی رکن سازی قبول کریں، رکنیت کا فارم پر کریں اور اس قافلے میں اپنے آپ کو شریک فرمائیں. اسی طرح پر ایسٹ میں ہمارے ہمارے ضیاء الحق صاحب ایسٹ میں کنوینر ہے. ویسٹ میں حافظ سلیم اللہ صاحب کماری والے کنوینر ہے، حافظ محمد سلیم صاحب. اور سینٹر میں قاری خلیل احمد بندھانی صاحب کنوینر ہے. ان حضرات کی آپ قیادت میں رکن سازی کیجیے. انشاءاللہ میں عمرے پر سفر کر رہا ہوں، آپ کی دعا سے اللہ کو منظور